عجیب بات ہے کہ ہر عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی فطری خواہش رکھ دی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، بہت کھلا رزق اللہ نے دیا تھا، بڑی کوٹھی تھی، کار تھی، دنیا کی بہاریں تھیں، اتنا خوبصورت ان کا گھر تھا، لیکن جو عورت ان کی بیوی کو ملنے جاتی تو ان کی بیوی اداس نظر آتی۔ ہر عورت سوچتی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی، لکھی پڑھی، بڑے خاندان سے ہے، مال دولت کی کمی نہیں، محبت کرنے والا خاوند بھی موجود ہے، پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ تو جب پوچھتے تو وہ عورت جواب دیتی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی، کاریں دیں، بہاریں دیں، روٹی بھی دی، بوٹی بھی دی، بس میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ میرا اتنا خوبصورت گھر ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرتا، کوئی میرا بیٹا ہوتا جو یہاں کھیلتا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ چنانچہ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ عورت اس لیے اداس تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر وہ بتاتی میں نماز پڑھتی ہوں تو اپنی اولاد کی دعا مانگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں تو اس کے بعد اولاد کی دعا مانگتی ہوں، میں رمضان کے روزے افطار کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگتی ہوں، اگر کسی عالم ولی کی محفل میں جانا پڑے تو میں اس محفل میں اولاد کی دعا مانگتی ہوں۔ میں ایک مرتبہ عمرے پر گئی، میں نے طواف کر کے اولاد کی دعا مانگی، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اولاد کی دعا مانگی، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کر دعا مانگی۔ میری تو ہر وقت اللہ سے ایک ہی فریاد ہے، اللہ مجھے اولاد والی نعمت عطا فرما۔ حالانکہ یہ ماں جانتی ہے کہ جب مجھے اولاد کی امید لگے گی تو 9 مہینے میرے بالکل بیماری کی حالت میں گزریں گے۔ کئی عورتوں کو پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی مرض ہوتی ہے، اکثر عورتوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، گوشت کی سمیل اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت ابکائیاں آتی رہتی ہیں۔ اب 9 مہینے اس بیماری کی حالت میں گزارنا کہ جسم ہر وقت تھکا ہوا ہے، کمزوری ہے، کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، بیماری ہے، مگر وہ عورت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا تو وہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ماں بننے کی تمنا ایسی کہ وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو پھر کئی سال کے لیے مجھے 24 گھنٹے کی انتھک خادمہ بننا پڑے گا۔ میں پہلے اس کو پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے اسے کھلاؤں گی، بعد میں خود کھاؤں گی، میں پہلے اسے سلاؤں گی، بعد میں خود سوؤں گی، مجھے ساری رات بچے کی خاطر جاگنا پڑے گا، مگر وہ یہ ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بچے ہونے کے بعد خامن سے میل ملاقات کا وہ معاملہ نہ رہے گا جیسے پہلے تھا، مگر وہ اپنی جنسی خواہش کو بھی دبا دیتی ہے اور بچے بننے کی خواہش اس پر غالب آتی ہے، دعا کرواتی ہے، کہیں سے کھجوریں دم کرواتی ہے، دوائیاں لیتی ہے، ہر وقت کی یہ تمنا اللہ
مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ عورت کے دل میں فطری طور پر ماں بننے کی تمنا کیسی ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے، اسے یقین نہیں آتا، بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے ماں کو کہ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ساری زندگی کے غم بھول جاتی ہے، اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بس اسے بچہ یاد ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب شادی ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ بازار جاتی تھی، اپنے جوتے خریدتی تھی، اپنے کپڑے خریدتی تھی، اپنی ضرورت کا سامان خریدتی تھی۔ اب اولاد ہونے کے بعد اس کی انداز بالکل بدل گیا۔ اب اگر کبھی وہ خاوند کے ساتھ جاتی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے، میرے بچے کے جوتے ایسے ہوں، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرے بچے کا فیڈر ایسا ہو۔ اب اسے اپنا آپ یاد نہیں ہوتا، اب اس کے سامنے اپنا بچہ ہوتا ہے جس کی ضرورت کو پورا کر کے وہ خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ جب دیکھو بچے میں مصروف، نہ اسے سونا یاد ہے نہ کوئی اور کام یاد ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو گیا اور گود میں لے کے بیٹھنا پڑا تو وہ پوری پوری رات بیٹھ کے گزار دیتی ہے، ساری رات جاگتی رہی، بچہ سویا رہا، جب اس کے سونے کا وقت آیا تو بچہ اس وقت اٹھ گیا تو یہ پھر بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے، اپنی نیند قربان، کھانا پینا قربان، آرام قربان، اپنی خواہشات قربان۔ یہ ماں بھی کیا عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے محبتوں کا ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ بچے کے ہنسنے سے وہ ہنس پڑتی ہے اور بچے کے رونے سے رو پڑتی ہے۔ بچہ اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ اہم شخصیت بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی محبتوں کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے اپنی بہن سے اس کو بڑا پیار تھا، بچہ ہوا، اس کی بہن بچے سے پیار نہیں کرتی تو یہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتی، جو اس کے بچے سے پیار کرے یہ اسے اپنا سمجھتی ہے، اور جو بچے سے پیار نہ کرے یہ اسے اپنا غیر سمجھتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کچن میں کھڑی ہوتی ہے، سالن پکا رہی ہوتی ہے، آواز سننے کے لیے اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں بچہ سویا ہوا ہے، ذرا کھٹکا ہوگا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگی جاتی ہے، پہلے بچے کو اس کی ضرورت پوری کرتی ہے، بعد میں آ کے پھر کھانا بناتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ کسی دن گھر کی صفائیاں کرتی رہی، کپڑے دھوتی رہی، بہت تھکی ہوئی تھی اور چاہتی ہے کہ میں بس عشاء کے بعد سو جاؤں، مگر عشاء کے بعد اس کا بچہ کسی بیماری کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے، اس ماں کو سونا بھول جاتا ہے، یہ پھر جاگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ جسم ٹوٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، نیند کی طلب ہے، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، مگر ماں بھی تو ہے، اب یہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اور بچے کو پھر اٹینڈ کرتی ہے، گود میں لے کر بیٹھتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک واقعات سنے کہ پہلی راتوں میں، پہلے وقتوں میں جب ماں اپنے بچے کو ساتھ لے کے سوئی ہوتی تھی تو اس وقت ڈائپر تو ہوتے نہیں تھے، اگر بچہ رات کو پیشاب کر دیتا تھا تو ماں بچے کو اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹا دیتی تھی اور خود اس گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، ہر چیز قربان کر دیتی ہے، اس کو تنخواہ تو کوئی نہیں مل رہی، اس کی محبت
اس کو مجبور کر رہی ہے، یہ اپنی محبت کی وجہ سے بچے کی باندھی بن گئی ہے۔ چنانچہ اس کا بچہ کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی حالت دیکھو، نہ اسے کھانا یاد، نہ پینا یاد، آنکھوں میں آنسو ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لیے پھر رہی ہے، حکیم سے کہتی ہے کہ اس کو ایسی دوا دیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر یہ ماں بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ جس ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے اس کو دعا مانگنا کوئی نہیں سکھاتا، اسے محبت دعا مانگنا سکھا دیتی ہے۔ وہ ایسے تڑپ کے اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ رب العزت اس ماں کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس عورت کے دل میں بچے کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر بچہ اس کے بال نوچتا ہے تو یہ اسے محبت سمجھتی ہے، بچہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے، ماں اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس ماں کے دل میں بچے کی محبت اتنی ہے۔ ہم نے دیکھا اس دنیا میں ہر کوئی اچھوں سے محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی ماں کی ذات ہے۔ ماں کی اولاد بری ہو جائے سب برا برا کہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ خامد بھی برا کہتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، میں بچے کو گھر سے نکال دوں گا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، رو کر کہتی ہے کہ آخر میں تو ماں ہوں، میرا تو دل تڑپتا ہے، اولاد سنور نہ سکی، یہ ان کے مقدر تھے، مگر میں اس بچے کو آنکھوں سے دور تو نہیں کر سکتی۔ اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کیا محبت رکھی ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ اگر کبھی کوئی بچہ شرارت کرے اور ماں اسے سختی سے سمجھا دے اور وہ بچہ روٹ کے گھر سے باہر نکل جائے تو ماں کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہی ماں جو تھوڑی دیر پہلے ڈانٹ رہی تھی اب وضو کرتی ہے، مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، دعا مانگتی ہے، اللہ میرا بیٹا کسی برے بندے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو واپس پہنچا دینا، اللہ میرے بچے کی جان، عزت، آبرو ہر چیز کی حفاظت کرنا۔ اب یہ جو ماں آنسو بہا رہی ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ تمہیں سے تو ڈانٹا تھا، تو وہ جواب دے گی کہ ڈانٹا تو اس لیے تھا کہ میں ماں ہوں، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، مگر میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ بچہ نہیں آتا، کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، ماں بہانہ کر دیتی ہے میرا جی نہیں چاہ رہا، حالانکہ اسے بھوک لگی ہوتی ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، مگر وہ ماں سوچتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہوگا یا نہیں، تو میں کیسے کھاؤں؟ وہ ماں بھوکی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب رات کا وقت ہو جاتا ہے، خامند باہر آفس سے گھر آتا ہے، واقعہ سنتا ہے تو وہ بھی بیوی کو ڈانٹتا ہے، تیری بلا وجہ محبت نے بچوں کو بگاڑ دیا۔ ماں کی حالت دیکھو، خامند کی ڈانٹ بھی برداشت کر رہی ہے، ادھر سے بھی بری بن رہی ہے، مگر محبت کے ہاتھوں بھی مجبور ہے۔ سب لوگ سو جاتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے جسے نیند نہیں آتی، بستر پہ کروٹیں لے رہی ہوتی ہے، اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں سوتی، وہ جواب دے گی پتہ نہیں میرا بیٹا سویا ہوگا یا نہیں، کیسے نیند آئے، وہ بچے کے انتظار میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہو تو ماں فوراً کان لگاتی ہے کہیں میرا بیٹا آ تو نہیں گیا۔ سوچئے تو صحیح، اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کتنی محبت رکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ بچہ
किसी वक्त वापस आए और दरवाजा खटखटाए, मां दरवाजा खोलने में देर नहीं लगाती, मेरे बच्चे को इंतजार न करना पड़ जाए। बच्चा घर में दाखिल होता है, सीधा कमरे में चला जाता है, मां अपनी बेटी को जगाती है, बेटी उठो, भाई को खाना दो। बेटी कहती है अम्मी मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो सुबह खा लेगा। मां कहती है बेटी उसे भूख लगी होगी। बेटी खाना बनाती है, भाई का दरवाजा खटखटाती है, वो गुस्से की वजह से दरवाजा बंद करके बैठा है। मां कहती है अच्छा बेटी सुबह जरा जल्दी उसको नाश्ता दे देना। बेटी पूछती है अम्मी आखिर क्यों आपसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही? वो कहेगी मेरा तो बेटा है, बिगड़ गया तो मैं क्या करूं, मेरा दिल तड़प रहा है, उसकी भूख मुझसे नहीं देखी जाती, वो मुझसे दूर है, मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। बेटी पूछती है अम्मा चाहती क्या है? मां जवाब देती है बेटी मेरा दिल चाहता है कि तेरा भाई मेरे पास आए, मुझे आकर सॉरी कह दे, अम्मी मुझसे गलती हुई मैं उसे माफ कर दूंगी। अब इस मां की हालत देखिए जो बेटे को माफ करने पर तुली हुई है। अगर इसका बेटा इसके पास आ जाए और इससे कहे कि अम्मी मुझे माफ कर दो, वो तो पहले ही इंतजार में थी, वो उसी वक्त मुस्कुराती है, बच्चे का माथा चूमती है, बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, अच्छा मेरे बेटे मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और अगर फर्ज करें कि मां को गुस्सा ज्यादा है और वो फकत सॉरी करने से खुश नहीं होती, तो अगर वो बच्चा आकर उस मां के करीब बैठ जाए, उसके पांव पकड़ ले, अम्मी मुझसे गलती हुई माफ कर दें, मां का गुस्सा खत्म हो जाता है। उसी वक्त कहती है बेटे मेरे पांव मत पकड़ो, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर बिलफर्ज उसका गुस्सा इससे भी ज्यादा था और बच्चा माफी मांगते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मां बेटे के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने दुपट्टे से आंसू पूछती है और बच्चे को सीने से लगा के कहती है बेटे रो नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया। ये मां की ममता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मोहब्बत का नमूना दिखाने के लिए दुनिया में मां को पैदा किया। लोगों, मां अपने बच्चों पे कैसे कुर्बान होती है, बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है, बच्चों की गलतियों को कितना जल्दी माफ कर देती है, बच्चों के ऐबों पे कैसे पर्दे डालती है, बच्चों की खातिर कैसे कुर्बान होती है। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी मोहब्बत मेरी रहमत का अंदाजा लगाना चाहो तो मैंने सारी मखलूक के अंदर 100 हिस्से रहमतों में से एक हिस्सा तकसीम किया, 99 हिस्से रहमत तो मेरे पास है। अंदाजा लगाओ मुझे अपने बंदे से कितनी मोहब्बत है। अगर मेरा बंदा जो दुनिया में खताकार था, गुनाहगार था, जो मुझसे पीठ फेर के जिंदगी गुजारता फिरा, मुझे उसका इसी तरह इंतजार रहता है जिस तरह बिछड़े बच्चे का इंतजार उसकी मां को होता है। हमारे उलमा ने लिखा कि मां बिछड़े बेटे का इतना इंतजार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बिगड़े हुए बंदे का इंतजार करते हैं। इसीलिए तो कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाल दिया। जैसे मां बच्चे को समझा रही होती है, बेटा मामा से रूठा नहीं करते, मामा से दूर नहीं हुआ करते। लगता है इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को इसी तरह समझा रहे हैं, ऐ बंदो अपने परवरदिगार से रूठा नहीं करते, उससे दूर नहीं जाया करते। आओ परवरदिगार का दर खुला है। हकीकत बात तो यह है जो रब्बे करीम के दरवाजे से पीठ फेर के जाता, आदाब शाहाना का तकाजा यह था उस बंदे की पुश्त में एक लात लगवा दी जाती और उसके लिए दरवाजे को बंद कर दिया जाता। ओ बदबख्त,
میرے دروازے کو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی، شہوانی، نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے، تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے، جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی، جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی، جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی، اب تیرے پاس ہے کیا، جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے۔ جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا، کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے۔ اے میرے بندے آ، ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 بالش چلے گی، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی۔ اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں۔ اے کریم آقا، آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا، اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو۔ 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی۔ اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے، پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے۔ جب ماں نے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، لکڑیاں لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بوڑھی عورت کو پتہ چلا، پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرو گی، اس نے جہنم کی آگ میں بھی تو جا کر جلنا ہے، ہم اسے یہیں آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے، کہتی ہے اچھا میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو دھوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا خاوند ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دوسرے کمرے میں
بچے کو رونے کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی ماں ہے، پاس بھی ہے پھر بچہ رو رہا ہے، اسے بتاؤ کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ وہ حیران ہوگا، ماں رلا رہی ہے؟ جواب ملے گا ہاں، بچے نے نجاست کر دی تھی، نجاست میں لتھڑ گیا تھا، ماں اسے صاف کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے، اور بچہ اس وجہ سے نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، ماں کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں برداشت نہیں کرتی اس کے بچے سے بو آئے، اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں، وقتی رونے کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کو نہلا کے صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتا ہے، اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی نجاست کو پسند نہیں فرماتے، وہ خود بھی پاک ہیں، انہیں پاک بندہ اچھا لگتا ہے، لہذا کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بندے پر بھیج دیتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد بندے کی میل کچیل کو اتارنا ہوتا ہے، بندے کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اس طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں آ جاتی ہیں، بندے کو دھونے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی، مجھے چاہیے میں اپنے رب کو مناؤں، تو موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ آئے اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک دروازے کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے پر خفا ہو رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ڈھیٹ بن گیا، ضدی بن گیا، میری کوئی بات نہیں مانتا، کام چور بن گیا، کوئی کام نہیں کرتا، اور کہہ رہی تھی اگر تم نے میری بات نہیں ماننی دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ غصے میں ماں نے جو بچے کو دھکا دیا، وہ بچہ گھر کے دروازے سے باہر آ گرا، ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر وہ بچہ روتا رہا، پھر بالآخر وہ اٹھا، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پہ جانا شروع کیا، حتیٰ کہ جب کونے پر پہنچا وہاں جا کر پھر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ قدموں سے واپس آیا، اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا تو بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے، ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں، چلا جا یہاں سے، اگر تو نے میری بات نہیں ماننی تو میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا